یقین آیا کہ یہ وہی نبی ہیں، تو صرف نبی یاد کر سکتا تھا، عام لوگ نہیں۔ ہمارے ماشاءاللہ بچے بھی یاد کر رہے ہیں، بڑے بھی یاد کر رہے ہیں، عورتیں بھی یاد کر رہی ہیں، بچیاں بھی یاد کر رہی ہیں۔ اللہ نے اس کو اتنا آسان فرما دیا، اور واحد کتاب ہے جو اتنی بڑی ہو کر بغیر سمجھے حفظ کی جاتی۔ ایسا حفظ ہوتا ہے کہ پورے قرآن کو بچے پڑھ جاتے ہیں اور اٹکتے بھی نہیں، غلطی تو بات کی بات، اٹکتے بھی نہیں۔ تو اللہ نے ہمیں رمضان میں قرآن سننے کی ترغیب دی، جو ہمارے نبی نے قیام اللیل کی ترغیب دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اللہ کے نبی کے زمانے میں فرادہ حفاظ سناتے۔ صدیقی دور میں بھی ایسے ہی تھا، الگ الگ حفاظ کھڑے ہوتے تھے، سناتے۔ حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی ایسے تھا۔ پھر ایک دن آئے تو کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، کہنے لگے اگر ان کو ایک حافظ پہ جمع کر دوں تو کیسا رہے گا؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حافظ بنا، امام بنایا، اور باقیوں سے کہا کہ اس کے پیچھے 20 رکعت۔ تو اب یہ سوشل میڈیا پہ رمضان آتا ہے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے، 8 ہیں 20 نہیں، وہ کہتا ہے 20 ہیں 8 نہیں، 8 کا تو وجود ہی کوئی نہیں، وہ کہتا ہے 20 کا تو وجود ہی کوئی نہیں۔ تراویح اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام ہے قیام اللیل۔ تراویح پڑھا ایک خاص عمل کی وجہ سے کہ اہل مکہ 4 رکعت کے بعد ایک طواف کرتے تھے، تھوڑا پاؤں کھل جاتے تھے تو وہ ایک آرام ہو جاتا تھا، پھر 4 رکعت کے بعد ایک طواف کرتے تھے، تو 5 طواف ہوتے تھے۔ تو ایک طواف کو ترویحہ کہتے تھے کہ آرام ہو گیا، دوسرا طواف ترویحہ، تیسرا طواف تراویح بن گیا۔ مدینے والوں نے کہا وہ مکے والے تو 5 طواف کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ان کا ہم 40 رکعت پڑھیں، انہوں نے 40 پڑھنی شروع کر دی۔ تو یہ اس پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہاں 8 پڑھے گا تو اجر کم ملے گا، 20 پڑھے گا تو اجر زیادہ ملے گا۔ اس کو بدعت کہنے والے تو خود بدعتی لگتے ہیں یا سمجھ سے خالی ہیں۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد، خلفاء راشدین کی سنت تو میرے نبی کی سنت ہے۔ تو اللہ نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور ایک دن اٹھا لیا جائے گا، نہ اس کا کوئی بگاڑ سکتا ہے، نہ اس کو کوئی بدل سکتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری عبادت اور صرف تجھ سے مانگنا۔ اس سے واضح کوئی آیت دکھا سکتا ہے؟ پھر ہمارے بر صغیر میں کوئی کسی کو پکار رہا ہے، کوئی کسی کو پکار رہا ہے، پکار صرف اللہ کے مدد کے لیے، پکار صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں، نہ کسی نبی، نہ کسی رسول، نہ کسی امام، نہ کسی صحابی، نہ کسی پیر، صرف جو موت سے پاک ہے وہی پکارے جانے کے قابل ہے، جو موت سے پاک ہے وہی مدد کرنے کے قابل ہے، جس کے خزانوں کی انتہا نہیں وہی دینے کے قابل ہے۔ ہم لوگوں کو دیتے ہیں، لیکن ہم کہیں سے لیتے ہیں پھر لوگوں کو دیتے ہیں، اور اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے لینا ہی نہیں پڑتا، اسے کرنے کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا۔ مجھے بات کرنے کے لیے گلستان کالونی سے آنا پڑا، اللہ کو کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت اس کی شان نئی نرالی، نئی نویلی، لیکن اسے کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، اور دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا کہ بھئی ابھی اسٹور خالی ہے
تو آپ پھر کل آ جانا، بھرے خزانے ہیں نہ ختم ہونے والے۔ ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری بندے۔ دیکھو قرآن ایک قانون کی کتاب ہے، شریعت کی کتاب ہے۔ بنو اسرائیل پر شریعت کے بڑے سخت احکام تھے، نجاست لگ جاتی تھی نا، وہاں سے چھری سے کھال کو کھرچنا پڑتا، ہم کر سکتے ہیں۔ کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا، وہاں سے کاٹ دینا ہوتا تھا۔ بچڑے کی پوجا کی توبہ قبول ہے، لیکن قتل ہوگا، قتل ہونا پڑے گا۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں فرما دی، تو پہلا لفظ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن اور الرحیم اللہ کی صفات میں سب سے اعلیٰ صفات ہیں، صفات سب سے اعلیٰ صفات ہے الرحمن الرحیم۔ تو پہلی تسلی کہ یہ جو کتاب آ رہی ہے بڑے رحمان و رحیم کی طرف سے آ رہی ہے، تو پریشان نہ ہو، بہت آسانی سے لے کے تمہیں چلوں گا، جیسے پہلوں کو چلا تھا ویسے نہیں۔ پھر دوبارہ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے۔ مدح ہوتا ہے کوئی اچھے کام کرنے پر تعریف کرنا، اس میں خوش آمد کا معنی بھی شامل ہے، اور حمد اس ذات کے لیے ہے جو کچھ بھی نہ کرے تو ایسا عالی شان ہے کہ وہ تعریف کے قابل ہے، وہ شکر گزاری کے قابل ہے، اور پھر اپنا نام لے کر آئے للہ، صرف اللہ کے لیے، باقیوں کے لیے مدح ہے، چونکہ ان کو تو اللہ نے دی ہیں صفات، اللہ کے لیے حمد ہے۔ رب العالمین، تمہارا پالنے والا ہوں۔ بھلا ماں بچے کو سختی میں ڈال سکتی؟ ماں سے زیادہ پیار ہے۔ یہ میری کتاب آ رہی ہے، یہ پالنے والی کی طرف سے آ رہی ہے۔ ہر موقع کی تربیت الگ ہوتی ہے، رب وہ ہے جو ہر موقع کے لحاظ سے اس کو اس کی تربیت کے اسباب مہیا کرے۔ ایک بچے کی ماں کے پیٹ میں آنکھیں مر رہی ہیں، اس کے لیے اور شکل ہے، ایک کی کان مر رہے ہیں، اس کے لیے اور شکل ہے۔ رب ہر چیز کو ترتیب سے لے کے چلنا، اور جس کی جو ضرورت ہے وہ اس کو مہیا کرنا۔ پھر آگے کہا الرحمن الرحیم، میں تو ہوں ہی رحمان، میں تو ہوں ہی رحیم، تو میں تمہیں تنگی میں ڈال سکتا ہوں۔ پھر ایک رخ دکھایا مالک یوم الدین، کہ اس کے ساتھ میرے پاس جزا سزا کا نظام بھی ہے۔ کچھ لوگ پیار سے چلتے ہیں، کچھ لوگ ذرا آنکھیں دکھانے سے چلتے ہیں، کچھ اس کے باوجود بھی نہیں چلتے۔ کہ مالک یوم الدین، جزا سزا کا دن طے ہے۔ اس کو اس طرح اللہ نے پیش کیا ہے کہ اس خوبصورت انداز میں تصویر کھینچی ہے کہ لگتا ہے اللہ سامنے آ گیا ہے، اور ہم ایک دم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سامنے آ گیا ہے۔ الحمدللہ، پھر رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم، پھر مالک یوم الدین۔ اس میں ایسی منظر کشی کی ہے کہ لگتا ہے پردے ہٹ گئے ہیں اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر ایک دم ہم غیب سے التفات کر کے خطاب کی طرف آ جاتے ہیں، ایاک نعبد، صرف تیری بندگی۔ صرف نماز کی بات نہیں ہے، بندگی، پورا اس کے تابع ہو جانا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، دیکھو استعانت میں ایک مطلب ہے،
یا اللہ میں اتنا کر رہا ہوں، اس سے آگے نہیں ہو رہا، وہ تو کر۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے جو بیٹھا ہو، ایاک نستعین، اس پہ صادق نہیں آتا۔ ایاک نستعین ہے، ہم روزمرہ کے کام کرتے ہیں، ایک جگہ آ کے اٹک جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں، یا اللہ تو ہی کرے، مدد فرما۔ یہ ہے ایاک نستعین۔ حضرت عمر جمعہ پڑھا کے نکلے رضی اللہ عنہ، اترے، مصلی سے اٹھے، اس طرف کچھ نوجوان بیٹھے تھے۔ اب ان کے پاس کیا، من انتم، کون ہو؟ کہ نحن المتوکلون، ہم توکل والے ہیں، تبلیغی توکل ہے، ہاں بھائی اللہ سے براہ راست لینا ہے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں تک اپنا ڈنڈا انہوں نے ایک ایک کی کمر پہ مارا، فعلاہم بدرتہ، ٹک 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 ٹک، سارے دیا کنڈا سے ایک چڑھیاں۔ کہا آسمان سے اللہ سونا نہیں برساتا، پانی برساتا ہے، اور پھر زمین سے کھیتی اگاتا ہے۔ وہ کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ تم کون سے متوکل ہو؟ اگلی دفعہ نظر آئے تمہارے چہرے خون سے لال کر دوں گا، چلو دوڑ جاؤ۔ یہاں ہے وہ غلط سمجھے تھے، ایاک نستعین ہے، میں پسینہ پسینہ ہو گیا ہوں، بے بس ہو گیا، یا اللہ اب تو کر۔ جیسے ہم زمین میں بیج میں ڈالتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یا اللہ اگا دے، تو پھر اللہ اگا دیتا ہے، زمین کے اندر سے کیسے اگا؟ ایاک نستعین، اللہ کو مدد کے لیے پکارو۔ اب ہم ہیں آج کل ڈیجیٹل زمانے میں، ہم کہتے ہیں ادھر ہم 2 رکعت نفل پڑھیں، ادھر ہمارے آگے ڈالر آ جائیں، ہمارا کام ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ ٹھیک، بد دعا کی فرعون کے لیے، تو اللہ نے کہا قد اجیبت دعوتکما، تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ ظاہر کب ہوئی؟ 25 سال کے بعد، 25 سال کے بعد۔ تو وہاں اس کا نظام اپنا ہے، لیکن مانگنا اسی سے ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں۔